وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا. یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا. جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا. صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج مرخہ 10 جون ملتان کی گرمی اور آپ کے چہروں پر نمایاں جنون، سبحان اللہ، ناموس صحابہ و اہل بیت کے خوبصورت رشتے میں بنا موسم کی پرواہ کیے جس محبت، شوق، لگن کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. میں نے علامہ عبدالخالق رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سے یہ کہا کہ جون بھی ہو، دوپہر کا وقت بھی ہو اور ملتان کا علاقہ بھی ہو، عام طور پر اس طرح جلسے کی اس موسم میں توقع نہیں کی جاتی. تو یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جون مغلوب ہو گیا اور جنون غالب آ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ حضرت کی گفتگو سماعت فرما چکے. یادگار اسلاف حضرت مولانا اسد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو آپ سماعت فرما چکے. اور جس گرمی میں آپ موجود ہیں، 10 جون اور گزشتہ مہینہ مئی کا اور 9 مئی اور 2 دن پہلے ایک نئی جماعت بنی. 1 مہینے سے کم کا وقت گزرا. کسی کو دیکھا اس سے شکارپور کی گرمی برداشت نہیں ہوئی. کسی کو دیکھا اس سے لاہور کی گرمی برداشت نہیں ہوئی. کسی کو دیکھا اس سے کراچی کی گرمی برداشت نہیں ہوئی. جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا نا حق نواز کی طرف، سبحان اللہ، جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا نا علامہ اعظم طارق کی طرف، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عطاء اللہ شاہ بخاری کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. سبحان اللہ.
سامعین محترم، مقصد بڑا ہو تو فاصلے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس مقدس جماعت کا نام ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا، اور صحابہ اکرام سے اوپر انسانوں میں صرف ایک جماعت ہے جس کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا۔ جو انتخاب رب کا ہے وہی ایمان مسلمان کا ہے۔ رب کے انتخاب سے نظریں چرانا ایمان والے کا کام نہیں، بے ایمان کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو چنا اور اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا۔ اگر یہ کوشش سے ملنے والا منصب ہوتا تو عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ بعد میں بھی لوگ حاصل کر لیتے۔ ہو سکتا ہے کہ امتی عبادات میں تعداد کے اعتبار سے نبی سے بھی بڑھ جائے، کہ حضور علیہ السلام نے حج کیا، آج امتی ایک حج نہیں 10 حج کر لے۔ ہو سکتا ہے تعداد کے اعتبار سے کوئی امتی صحابہ سے بڑھ جائے، کہ اگر صحابہ کرام مثال کے طور پر ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرتے تو امتی ہو سکتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید مکمل کرنے والے ہوں اور تعداد میں زیادہ ہوں۔ صحابہ کرام میں عمرہ کرنے والے مثال کے طور پر اگر زیادہ سے زیادہ کسی نے عمرہ کیا 500 مرتبہ، ہو سکتا ہے امت میں ایسے لوگ موجود ہوں جنہوں نے تعداد کے اعتبار سے عمرے صحابہ سے زیادہ کیے ہوں، حج صحابہ سے زیادہ کیے ہوں، لیکن ساری عبادات تعداد کی گنتی کے حساب سے زیادہ ہونے کے باوجود نہ وہ نبی کے رتبے کو پا سکتے ہیں، نہ صحابی کے رتبے کو پا سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر اللہ نے عبادات کی تعداد کے اعتبار سے یہ منصب رکھا ہوتا تو پھر کسی اور کو بھی مل جاتا، لیکن یہاں تعداد کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں رب کے انتخاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ میں ملتان میں بات کرنے لگا ہوں، کسی اور جگہ بات کرتا تو لذت اور تھی، جب ملتان میں کر رہا ہوں تو لذت اور ہے۔ جب بات حضور کے صحابہ کی جاتی ہے تو ملتان والوں پیران پیر عبد القادر جیلانی کا جواب دل پہ لکھ کے جاؤ کہ حضرت عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا بتائیے امیر معاویہ کا مقام کیا ہے، تو حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ جواب دیا، امیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہو، میری نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج عمرہ ایک طرف، ساری زندگی کے صدقات و خیرات ایک طرف، تصوف کی ساری باتیں ایک طرف، بس عبد القادر کی بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ راستے میں بیٹھ جاؤں، معاویہ سواری پہ سوار ہو کے گزر جائے اور اس سواری کے پیروں سے جو دھول اٹھے مجھ پہ پڑ جائے تو جنت جانے کا سامان بن جائے۔ یہاں تعداد کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کے انتخاب کی بات ہے، اور اللہ کا انتخاب انبیاء کی جماعت ہے، اللہ کا انتخاب صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتیں تنقید سے بالا تر ہیں، ان پر تنقید جائز، ان پر تنقید ہو سکتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ مولانا صاحب تنقید انبیاء پر نہیں ہو سکتی، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ صحابہ پہ آپ کہتے ہیں تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ سے گناہ ہوئے، صحابہ سے بڑے بڑے ایسے واقعات رونما ہوئے جو منشاء رسول کے خلاف تھے، آپ کہتے ہیں ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا بتائیں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، نماز سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے، روزہ سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے، تلاوت حج عمرہ سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے، جہاد سیکھو گے تو نبی سے سیکھو گے۔ اچھا بتاؤ توبہ کا طریقہ سیکھو گے تو کہاں سے سیکھو گے؟ چونکہ توبہ کے لیے پہلے گناہ کا ہونا ضروری اور اس کے بعد توبہ کے ساتھ گناہ کا دھلنا ضروری۔ حضور سے نماز تو سیکھ لو گے، حضور سے حج عمرہ تو سیکھ لو گے، لیکن توبہ کا طریقہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ میرا نبی گناہوں سے پاک ہے، میرا نبی گناہوں سے پاک ہے اور ہر نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اب
توبہ کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے گناہ ہو اور بعد میں توبہ ہو۔ اب امت کو توبہ کا طریقہ ملے گا تو کیسے ملے گا؟ اللہ پہلے صحابہ سے غلطی کروائیں گے، جب غلطی ہو جائے گی بعد میں صحابی توبہ کرے گا، اور حضور اس توبہ کو امت کے لیے نمونہ بتائیں گے۔ اے بعد میں آنے والوں، اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو توبہ ایسے کرنا جیسے مجھ محمد کے غلام نے کی ہے۔ صحابہ سے کوئی ایک بات نہیں، اگر اسی عنوان پر چلا جائے تو پورا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ابھی رمضان گزرا، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پہلے روزے کا طریقہ کیا تھا۔ پہلے روزہ یہ تھا، آپ نے روزہ رکھا، افطار کر لیا، اگر نیند آ گئی دوبارہ اٹھے تو روزہ شروع ہو گیا، اور جناب اب آپ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، کھانا پینا بھی بند ہے اور آپ کو رکا رہنا ہے۔ صحابی رسول تھکا ہارا افطار کیا، آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جناب بڑی مشقت میں، اور بعض لوگوں سے اس حکم کی خلاف ورزی بستر پر بھی ہو گئی، اور بعض نے اس پہ مشقت سے اپنا آپ کو سنبھالا کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ جب صحابی رسول نے جا کر یہ بات مصطفیٰ کریم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، میں بڑا شرمسار ہوں۔ اللہ نے صحابہ کرام کی اس حالت پر، امت پر جو مہربانی کا دروازہ کھولا وہ یہ تھا کہ اب سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور بستر پر جانے سے رک جاؤ، افطار سے لے کر سحر تک سونا بھی کھول دیا، بستر پر جانا بھی تمہارے لیے کھول دیا۔ اب یہ صحابی سے ہوا تو گناہ ہے، لیکن ساری امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ ان کے خاوند ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ شہید ہوئے نا، تو حضرت ام سلمہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر، اللہ تجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا کرے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ایسا حسین و جمیل، اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ حضور نے بات مجھے کہہ تو دی لیکن میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن جب حضور نے اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا مجھے سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ سے بہتر اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، حج کا موقع ہے، ازواج مطہرات مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں، اور حج کے پورے سفر میں صحابہ ساتھ ہیں، امہات المومنین ساتھ ہیں، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں بینر لگ جائے فلاں امام کے ساتھ حج پر جائیں، پیر کے ساتھ حج پر جائیں، عالم کے ساتھ حج پر جائیں، 12 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہے۔ لوگ کہتے ہیں مہنگا ضرور ہے، لیکن پیر صاحب کے ساتھ جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ قرضہ کر کے بھی جاؤں تو چلا جاؤں، سعادت کی بات ہے۔ آج یہاں کوئی استاد کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند، کوئی پیر کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند، اپنے قائد اور لیڈر کے ساتھ حج کرے تو سعادت مند، اور جو بھی حج پہ جائے گا وہ کیا بتائے گا؟ بتائے گا یہ سنت عمل ہے، یہاں حضور نے احرام باندھا تھا آپ بھی باندھو، یہاں حضور نے چکر لگائے تھے کعبہ کے تم بھی لگاؤ، یہاں حضور نے پانی زمزم کا پیا تھا آپ بھی پیئیں۔ آپ 1400 سال پیچھے جا کے سوچتے ہیں حضور نے زمزم پیا میں بھی پی رہا ہوں، حضور نے احرام باندھا میں بھی باندھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے یہ اعمال تھے، مجھے میرا قائد بتا رہا ہے، استاد بتا رہا ہے، پیر بتا رہا ہے، میں بھی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور واپسی پر ملتان کے لوگ پوچھتے جناب حج کیسا رہا؟ کہتے کیا بات ہے، اکیلا جاتا تو بڑی سنتیں رہ جاتی، اکیلا جاتا تو معلومات نہیں تھی، وہ حج کا لطف نہ آتا، لیکن پیر کے ساتھ گیا، استاد کے ساتھ گیا، قدم قدم پر بتاتا رہا جہاں پہ نبی نے یہ کیا میں سنتا رہا اور وہ سارے اعمال کرتا رہا۔ میں نے کہا ذرا غور تو کر، 1400 سال کے بعد تجھے تو بتایا گیا مصطفیٰ نے یہ کیا ہے، لیکن صحابہ نبی کے ساتھ گئے، انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ہے۔ انہوں نے سنا نہیں،
انہوں نے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب حضور کے ساتھ حج کرنے سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تو صحابہ بار بار پیچھے پڑتے ہیں. صحابہ جہاد میں تو 27 مرتبہ مصطفیٰ آقا کے ساتھ گئے، لیکن حج تو حضور نے ایک کیا. اب صحابہ کرام حج پر گئے، صحابیات حج پر گئے، واپس آ گئے. ام سلمہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکی. ام سلمہ بیماری کی وجہ سے حضور کے ساتھ حج کے سفر میں شامل نہ ہو سکی. پاک پیغمبر واپس آئے، ام سلمہ رونے لگی، کہتی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی، آپ کے ساتھ صفا و مروہ پہ نہیں جا سکی، آپ کے ساتھ بنا و مزدلفہ عرفات میں نہیں جا سکی، میں تو بڑی سعادت سے محروم ہو گئی. پاک پیغمبر نے ام سلمہ کی بیماری کی وجہ سے اس پریشانی کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا سارے دل پر لکھ کر جائیں. آقا نے فرمایا ام سلمہ دل چھوٹا نہ کر، رمضان کا عمرہ آئندہ کے بعد جو بھی کرے گا اس کو اللہ وہ ثواب دے گا جو میں محمد کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیماری ام سلمہ کی اور حج کرنے سے رہ گئی، لیکن خوشخبری کا دروازہ وہ کھلا کہ 1400 سال کے بعد بھی کوئی رمضان میں عمرے پہ جائے تو نصیب کیسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان رمضان کا عمرہ کریں اور یہ سوچ سوچ کر کریں. پیارے آقا نے ام سلمہ سے جو بات کہی تھی وہ آج ذریعہ بن گئی، اور معاشرے میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بدنامی کی بات کون سی سمجھی جاتی ہے؟ سب سے بدنامی کی بات زنا کو سمجھا جاتا ہے. مصطفیٰ کے صحابی سے یہ گناہ ہو گیا. اور میں اس سے اگلی بات کہہ دوں، آج اگر کوئی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ ملتان کے لوگوں آپ کے مذہب میں تو بڑے سخت قاعدے بنائے گئے، آپ کے مذہب میں تو یہ کہا گیا ہے اگر 4 گواہ لگیں اور بندہ زانی ہو تو اس کو رجم کر دو، شادی شدہ ہے تو آ رہا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ. یہ قرآن کی باتیں عمل کرنے کے لیے نہیں، یہ قرآن کی باتیں ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں. آپ کہیں گے یہ ڈرانے کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے. وہ اگلی بات کہے گا کہ بچہ سکول جائے اور وہاں پورا کام نہ کرے، استاد کو سبق سنائے کچا سنائے، سب کی منزل سنائے صحیح نہ سنائے، تو استاد کہتا ہے دوبارہ تو نے کچی سنائی نا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اگلے دن وہ پھر کچا سنائے تو استاد ٹانگیں توڑ دیتا ہے. والد کہتا ہے بیٹے سے آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری خیر نہیں، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، میں تمہارے پاؤں توڑ دوں گا. اب بیٹا دوبارہ پھر وہی غلطی کرے، باپ ٹانگیں توڑ دیتا ہے، باپ ہاتھ توڑ دیتا ہے. اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، باپ ڈرانے کے لیے کہتا ہے، ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کہتا. استاد ڈرانے کے لیے کہتا ہے، ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کہتا. رب جو سزائیں قرآن میں بیان کرتا ہے یہ ڈرانے کے لیے بیان کرتا ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. لہذا آپ کو ان سزاؤں کو ڈرانے تک رکھنا چاہیے. اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ان سزاؤں کا نفاذ نہیں ہو سکے گا. مسلمان کے پاس اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابی سے گناہ ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے اس سزا کو نافذ کیا تھا. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. مصطفیٰ کے صحابی سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو جانے پر قصہ لمبا ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے اس پر حد نافذ کروا دی، اور حد یہ تھی کہ اس کو رجم کر دیا جائے. اس صحابی رسول کو پتھروں سے رجم کر دیا گیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مجھے گولی بھی تو مار سکتے ہیں، پتھر سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام تو
انسانیت کا احترام سکھانے والا مذہب ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے۔ اچھا، سر میں گولی مارنے کے بعد جس کو گولی لگی ہے اگر وہ اقراری مجرم ہو تو گولی لگنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، اس کی بات کو کوئی سن لے گا؟ پہلا پتھر لگا کسی کو، دوسرا پتھر لگا، اس نے کہہ دیا میں نے یہ جرم نہیں کیا، شریعت کہتی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جان کی حفاظت ہو گئی یا ضائع ہو گئی؟ حفاظت ہو گئی یا ضائع ہو گئی؟ اقراری مجرم ہو، گولی لگے گی تو انکار کی نوبت ہی باقی نہیں، تلوار چلے گی تو انکار کی نوبت ہی باقی نہیں۔ پہلا پتھر لگا، دوسرا تیسرا لگا، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کہتا، میں نے جو کہا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، جان بچ جائے گی۔ اسلام کسی کی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور جب توبہ قبول کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ صحابی سے گناہ ہوا، حضور نے رجم کروا دیا، مغرب کے قریب حضور مدینہ میں موجود تھے، صحابہ میں یہ باتیں عام ہونے لگی، اچھا ہوا مر گیا، گناہگار تھا، ایسے شخص کا دنیا میں رہنا نحوست کا باعث تھا۔ پاک پیغمبر کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے جواب دیا، فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اللہ نے اس کی توبہ کو اتنا پسند کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارا مدینہ بخشا جائے۔ یہ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کا ہر عمل امت کے لیے راستے کھلنے کا، سمجھنے اور سیکھنے کا ذریعہ بنائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علی اور معاویہ کا جھگڑا ہوا، اور آپ کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، آپ کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، حالانکہ علی اور معاویہ کا تو آپس میں اختلاف ہوا، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں دلیل تلاش کرنے کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور حضرت علی نے خود فرمایا معاویہ کا اور ہمارا کعبہ ایک ہے، معاویہ کا اور ہمارا نبی ایک ہے، معاویہ کا اور ہمارا رسول ایک ہے، معاویہ کا اور ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قصاص عثمان میں اختلاف ہے اور کسی شے میں اختلاف نہیں۔ ایک نے کہا جی اختلاف تو ہمارے میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف صحابہ میں بھی ہو گیا، تو پھر ہمارے اور صحابہ میں فرق کیا ہوا؟ اختلاف یہاں بھی ہوتا ہے، اختلاف ان میں بھی ہوا، ہم میں بھی اختلاف ہو جائے جو 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، ان میں بھی اختلاف ہو جائے جو اول مسلمان ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق سمجھیے، ہمارا اختلاف ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ صلح ہو جائے تو تھوڑی بہت کسر باقی رہ جاتی ہے، تریڑ باقی رہ جاتی ہے، بات باقی رہ جاتی ہے، تبصرہ باقی رہ جاتا ہے۔ صحابہ رب کا انتخاب ہے، اختلاف ہوا، شدید ہوا، لیکن جب دوبارہ مل گئے ایسے ملے جیسے ٹوٹے ہی نہیں۔ اور یہ تو میرے نبی فرما گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور حضور نے فرمایا یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے پھر صلح کروائی یا نہیں کروائی؟ حضرت معاویہ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر اعتراض کا دروازہ کھولنے والے کہتے ہیں حضرت معاویہ کے زمانے میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئی۔ میں کہتا ہوں ملتان کی آج کسی مسجد کے ممبر پر اگر کوئی حضرت علی کو برا کہے دوبارہ اگلے جمعے تک اس کو مسجد میں رہنے دیتے ہو؟ بلند آواز سے بتائیں۔ حضرت علی کو گالی دینے والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ حضرت علی کو گالی دینے والے کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو؟ جو کہتا ہے جو علی کی گستاخی کرے اور وہ پھر میری مسجد میں نہیں رہ سکتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ سب کا یہی جذبہ ہے؟ آپ نے علی کو دیکھا نہیں، علی کے بیٹوں کو دیکھا نہیں، علی کو دیکھنے والوں کو دیکھا؟ 1400 سال کے بعد اگر کوئی حضرت علی کو گالی دے آپ کی مسجد کے مصلے پہ نہیں آ سکتا، مسجد کے محراب پہ نہیں آ سکتا،
ممبر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ علی سے محبت ہے، غیرت ایمانی ہے. تو پھر بتاؤ تو صحیح، علی کے بیٹے موجود ہوں، علی کے ساتھی موجود ہوں، علی کے رشتہ دار موجود ہوں، اور علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جائیں، نہ علی کا بیٹا بولے، نہ علی کے ساتھی بولیں، نہ علی کے رشتہ دار بولیں. اس کا مطلب ہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے 1400 سال کے بعد ملتان والے کی علی پر غیرت زیادہ ہے. علی کے بیٹوں کی معاذ اللہ علی پر غیرت اتنی بھی نہیں تھی. یہ کہنا یہ چاہتا ہے 1400 سال کے بعد علی کے ساتھیوں میں جتنی غیرت تھی، آج ملتان والے کی غیرت علی کے ساتھیوں سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ اس بات کا انکار کرتا ہے، کہتا نہیں علی کے بیٹوں کی غیرت علی پر ہم سے زیادہ، علی کے ساتھیوں کی غیرت علی پر ہم سے زیادہ، علی کے رشتہ داروں کا پیار علی سے ہم سے زیادہ، پھر یہ ماننا پڑے گا نہ 1400 سال پہلے کوئی ممبر پہ علی کو گالی نکال سکتا تھا، نہ 1400 سال کے بعد کوئی علی کو گالی نکال سکتا تھا. اللہ اکبر، اللہ نعرہ صحابہ. اور جو سب سے آسان فارمولا بندوں نے نکالا ہے وہ کیا ہے؟ ایک کئی بندے ودے ہوندے مائیاں دے وچ، آدھے ودے ہوندے جڑا مائیں سپرے کرے نا وہ میں تینوں دساں چاہ تے تو ہی میرے نال ہو جاویں، او دی وجہ جڑا مینوں پتہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. گپی انجے. اچھا یہ ہر پاسے بندے ہوندے جڑے بندے زیادہ ذمہ داری دے نال تعلق رکھ دین، اتے کوڑیاں کھادا، کوڑے سپرے بلپے، اور جناب جڑے سیاسی بندے ہوندے جتنے پاس اس میری سیٹ انہاں دی تے نہیں نکل گئی، اس میری سیٹ انہاں دی تے نہیں نکل گئی. مخدوم والا کام نہیں سب رہ گیا، مخدوم والی اگلی گل نہیں رہی، فلانے دی گل نہیں رہی، فلانے دی گل نہیں رہی، فلانے دی گل نہیں رہی. بندہ آدھے بھی تیرے کو مخدوم رشتہ دار ہے، تیری کو ڈوگرا نال کو رشتہ داری ہے، کو تعلق دار نہیں. یہ بس میں صبح اخبار پڑھیا تھے، میں کہ میں سکھ بھائی جا اپنا کام کر، جیڑا کو تھوڑا بہت کریانہ ہے بیچ کے بچیاں دا پیٹ پال. لیکن بندے ایو جے کماں تے لگے رہ جاندے. بالکل انجھے ایک بندہ آئی نا، وہ تھا خلیفہ مامون الرشید، وہ بیس بدل کر نکلا نا گھر سے باہر. اس نے لوگوں سے پوچھا اچھا لوگوں بتاؤ تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ کسی نے اچھا کہا، کسی نے برا کہا. ایک آدمی نالی کو صاف کر رہا تھا، مامون الرشید نے جا کے اس کو پوچھا بتاؤ تمہارے بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سیدھا اکھلو تو اس آنکھیں میں تو بڑا سوال کسی زندگی پہلی باری پوچھا، بڑا سوال میں پہلی باری پوچھا. بندہ جناب بڑا خوش ہو گیا، کپڑے شپڑے سیدھے کر کے آتا جی گل یہ ہے میرے دل وچ مامون الرشید دی کوئی ایڈی قدر کوئی نہیں، میرے دل وچ مامون الرشید دی کوئی ایڈی قدر کوئی نہیں. تے مامون الرشید اس کو جواب دیتا، اس آکھیا ناک تیرا نالی اچھے تے پیچھے تیرا آسمان نو لگو یا صاف تم نالی کر رہے ہو اور باتیں وقت کے بادشاہ پہ کر رہے ہو. ناک تمہارا نالی میں اور پیچھا تمہارا آسمان سے لگا ہوا ہے، اور ناک تمہارا نالی میں باتیں امیر معاویہ پہ کرتے ہو. کیا بات، ناک تمہارا نالی میں باتیں نبی کے نواسے حسن و حسین پہ کرتے ہو. ناک تمہارا نالی میں بات علی المرتضیٰ پہ کرتے ہو. ناک تمہارا نالی میں ہے بات صحابہ پہ کرتے ہو، اہل بیت پہ کرتے ہو. تمہارے جیسے کئی کتے پیدا ہو کے مر جائیں. علی معاویہ کل بھی بھائی بھائی تھے، آج بھی بھائی بھائی ہے. علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. کہاں امیر معاویہ جس کی سواری سے دھول اٹھے تو عبد القادر جیلانی بخشا جائے؟ کہاں امیر معاویہ کہ وقت کا محدث جب جواب دے تو یہ جواب دے کہ عمر بن عبدالعزیز کا شان معاویہ کے گھوڑے کی میل کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کا انتخاب ہے. کہتے جی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سپرے والے بیلین پر اخبار پڑھ لے تو تجزیہ نگار بن گئے. جیڑا بندہ 4 خبراں پڑھ لے وہ حامد میر بنیا بدو. 2 دن ٹی وی پروگرام وے کہ تو جاوید چودھری بنے ہوئے. یہ ہے سیاست کی گل.
جیڑے بندے ترائے چار دین دے مسئلے آ جاویں دو ترائے تاریخی کتاباں پڑھ لمیں وہی امام ابو حنیفہ بڑے ہو اللہ سے ڈرو کوئی اپنی جگہ میں رہو کوئی اپنی حد میں رہو کہتے جی دیکھو تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے نا جی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے تو کتابیں لکھنے والے مر گئے اب ان کتابوں کو بلا ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں میں نے کہا اچھا گالی نکالنے والا کافر ہے یا فاسق ہے تو کہتے ہیں علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا گالی نکالنے والا کافر نہیں ہے گالی نکالنے والا فاسق ہے میں نے کہا آؤ قرآن سے جواب لیتے ہیں قرآن مجید صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان گالی نکالنا فسق ہے اور اللہ کا قرآن بتا چکا ان کے دلوں میں کفر بھی کوئی نہیں فسق بھی کوئی نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق ان کے دلوں میں کفر اور تاریخ دان کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں فسق ہے تاریخ دان کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق ہے قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں فسق کوئی نہیں ان کے دلوں میں کفر کوئی نہیں والعصیان ان کے دلوں میں نافرمانی تو ہے ہی کوئی نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ کوئی سیشن کورٹ سے بھی رجوع کرتا ہے بولو ایک آدمی گیا ہائی کورٹ میں فیصلہ وہاں ہو گیا خلاف پھر چلا گیا سپریم کورٹ میں وہاں سے بھی ہو گیا خلاف تو کہتا ہے کوئی گل نہیں جو سپریم کورٹ دا میرے خلاف ہو گیا تو سیشن دا تو میرے حق کے چی ہے یہ گل کرن والا بندہ عقل مند ہوندا ہے یہ گل کرن والا بندہ سمجھدار ہوندا ہے حد نہیں مک گئی قرآن کی بڑی سپریم کورٹ دنیا میں کوئی نہیں صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہمیں کسی تاریخی فیصلے کا انتظار نعرہ عظمت صحابہ ہر تاریخ کی اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو چوم لیا جائے گا اس تاریخ کو جو قرآن کے مطابق ہو اور جو قرآن کے خلاف ہو اس تاریخ پر تھوک دیا جائے گا تھوکنا چاہیے نہیں تھوکنا چاہیے صحابہ اللہ کا انتخاب ہے انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اور میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں انبیاء اور صحابہ کی محبت میں اٹھنے والی آوازیں بھی رب کا انتخاب ہے یہ نوکری ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی وہ آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں نا فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھتا رہا فلاں باہر کھڑا رہا باہر والے نے اندر والے سے کہا بڑی دیر سے باہر آیا ہے اندر کیا کر رہا تھا اور تجھے کس نے اندر روکا ہوا تھا اس نے کہا مجھے اسی نے روکا ہوا تھا جس نے تجھے باہر روکا ہوا تھا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو رات اللہ نے جیل میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی فرق ہے کسی پر عائشہ کے لیے آ جائے اور کسی پر عمران کے لیے آ جائے جو رات جیل کی ہے باہر نہیں آ سکتی فرق ہے کوئی نواز شریف کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کوئی صدیق اکبر کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے جو رات کال کوٹھڑی کی ہے باہر نہیں آ سکتی فرق ہے کوئی نکل کر اعظم طارق بنتا ہے اور کوئی نکلتا ہے تو دوبارہ پکڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے صحابہ اہل بیت سے محبت علامہ اعظم طارق فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کسی کو سیاسی عہدہ ملا کسی کو دنیاوی عہدہ ملا کسی کو دکان مل گئی کسی کو زمین مل گئی ہمیں صحابہ کی غلامی مل گئی ہم اس پہ راضی ہیں اور راضی رہیں گے انشاءاللہ
صحابہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے اس کاز کو عبادت سمجھ کر تھاما ہے، شرارت سمجھ کر نہیں تھاما۔ ہم پورے ملک میں، دنیا میں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت بتاتے ہیں۔ جو محبت بتانے والے لوگ ہوں ان سے امن پھیلتا ہے یا دہشت گردی؟ محبت سے امن پھیلتا ہے، آپس میں صحابہ اہل بیت کی محبت بتانے سے پیار پھیلتا ہے، اتحاد اور اتفاق کی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں جدا جدا بتائے، در حقیقت یہ امت میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تفریق والوں کے لیے قرآن مجید نے 11ویں سپارے میں اعلان کیا، تفریقم بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ۔ جو مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرے، قرآن کہتا ہے اس کی مسجد مسجد زرار ہے، اور مسجد زرار میں اگر حضور چلے جاتے نماز پڑھتے یا پڑھاتے؟ بولو، مسجد زرار میں حضور چلے جاتے تو مصلی پہ کھڑے ہوتے یا پیچھے صف میں کھڑے ہوتے؟ مسجد زرار میں حضور کا امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونا بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں پڑھائی ہے پچھو پڑھی تھا کوئی نہیں، میں پڑھائی ہے پچھو پڑھی تھا کوئی نہیں۔ تفریقم بین المؤمنین کے ارادے عزائم جہاں پر ہوں، ان لوگوں کا مصطفیٰ کریم کا نماز پڑھانا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج بھی جو صحابہ اہل بیت کو جدا جدا بتائیں، ان کے درمیان میں تفریق بیان کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں، ان کو آگے نماز پڑھانا بھی ٹھیک نہیں۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان میں صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون پاس ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے جب قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، صحابہ اہل بیت کی ناموس کا بل، اس پر بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی ایم این ایز نے دستخط کیے۔ بے نظیر نے اس وقت اپنے ایم این ایز کو فون کر کے کہا اعظم طارق کے بل سے دستخط واپس لو۔ بہت سو نے واپس لے لیے۔ ہمارے فیصل آباد کے علاقے کا ایک شخص جس کا نام چودھری محمد الیاس جٹ تھا، دیہاتی آدمی، ایم این اے اور دستخط کیے علامہ اعظم طارق کے ناموں سے صحابہ و اہل بیت بل پر۔ جب بے نظیر نے اس کو کہا نا دستخط واپس لو، اس نے کہا بی بی ووٹ تجھے دیا ہے، اعظم طارق نے ایمان کی بات کی ہے۔ چلا الیاس جٹ بھی گیا، چلی بے نظیر بھی گئی، چلا اعظم طارق بھی گیا، لیکن دیکھو تو صحیح جس نے اچھا کام کیا تھا آج 10 جون ملتان کی گرمی میں اس کو رحمت اللہ کہا جا رہا ہے۔ میں نے اس وقت پنجاب کے گورنر سرور سے کہا، میں نے کہا گورنر صاحب یہ گورنری آنی جانی چیز ہے، تحفظ بنیاد اسلام بل پر دستخط کرو، قانون بناؤ، اس بل کی برکت سے قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو جاؤ گے۔ اس کے نصیب میں نہیں تھا، بل واپس بھیج دیا، اور واپس جن صاحب کے پاس گیا میں نے اس کو پیغام بھیجا، میں نے کہا جب بل پاس ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کہا تھا یہ میرا کارنامہ ہے، اور آج تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، بسم اللہ کریں اس پہ دستخط کریں۔ کہتے نہیں اصل دے وچ حالات بڑے خراب نے، حالات تو ہون خراب ہوئے ہیں۔ ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ و اہل بیت پر، کٹھن راستوں پر چلنے والے کو اللہ راستے گلے گلزار کر دیتا ہے۔ جب بات رب اور رسول کی آ جائے تو دیکھا نہیں ابراہیم کو آگ میں بھی ڈالو تو رب باغ و بہار کر دیتا ہے۔ وقت گزرا، حالات بدلے، علامہ عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، اور وہ بل یہ تھا کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف اس ملک میں سزا صرف 3 سال ہے،
صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف 3 سال سزا کو زیادہ کریں اور اس کو عمر قید ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے بھی دستخط کیے، مسلم لیگ نے بھی کیے، پی ٹی آئی نے بھی کیے، ایم کیو ایم نے بھی کیے، اے این پی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی کیے۔ بل متفقہ طور پر پاس ہوا۔ مٹھی بھر لوگ اٹھے اور کہنے لگے وہ جی یہ تو اعظم طارق والا بل ہے۔ میں نے کہا یہ نہ کہو بل کس کا ہے، یہ دیکھو کہ بات وزنی اتنی تھی کہ انکار کسی نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ہماری بات ریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہماری بات پتھر سے زیادہ مضبوط ہے۔ علامہ اعظم طارق کا بل کہیں تو اس سے اختلاف کسی ایم این اے نے نہیں کیا، کسی پارٹی نے نہیں کیا۔ قومی اسمبلی سے وہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزا 3 سال نہیں بلکہ عمر قید۔ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ حضرت علی کے گستاخ کے لیے پہلے سزا 3 سال تھی، اب کتنی ہے؟ حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے پہلے سزا 3 سال، اب قومی اسمبلی کیا کہتی ہے کتنی؟ حضرت علی سے محبت کرنے والے اس قانون کے پاس ہونے سے خوش ہیں کہ پریشان؟ خوش ہیں۔ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے اس قانون کے ساتھ ہیں کہ مخالف؟ پھر بھی اگر کوئی طبقہ شور شرابہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حسن و حسین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اس بل کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ میں نے کہا تمہارا بڑا بھی رکاوٹ ڈال رہا تھا، سارا سر اٹھا کر ساری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا میں جتنا بھی کوشش کروں میرے سر پر ایڑی ابو بکر صدیق کی ہے۔ تیرے بڑے نے بھی سارا ٹین لگایا تھا، ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کراس نہیں کر سکا تھا۔ غلامان ابو بکر صدیق اس ملک میں پوری شان کے ساتھ کھڑے ہیں، تیرا باپ بھی آ جائے اس بل کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ یہ سینٹ سے پاس ہوگا انشاءاللہ ہوگا۔ اور میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ناموس صدیق اکبر کے قانون کے لیے اگر آپ کو قائدین یہ حکم دیں کہ جس دن یہ بل سینٹ میں پیش ہوگا اسی دن ملتان کے عشاق مصطفیٰ سینٹ کے باہر موجود رہیں گے، آپ آنے کے لیے تیار؟ لبیک 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 لبیک۔ بابی اعظم تیرا ایک اشارہ، بابی اعظم تیرا ایک اشارہ۔ میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئے ایک بڑی تعداد بزرگوں کی بھی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اور اللہ ابو بکر کو احسانوں کا بدلہ کیسے دے گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب سب کو اپنا دیدار کروا دیں گے، بدلہ ابو بکر کا یہ ہوگا سب کو دیدار کروا کے واپس بھیجا جائے گا، ابو بکر کو تنہا دیدار کرایا جائے گا۔ اس ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کے لیے اگر علامہ محمد احمد لدھیانوی، علامہ عبد الخالق رحمانی آپ کو سینٹ کے باہر بلائیں تو 50 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں یہ کھڑے ہو کر ارادہ کریں ہم سفید ریش بزرگ بوڑھے ضرور ہیں لیکن ابو بکر صدیق کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ 50 سال سے اوپر کے لوگ کھڑے ہو کر وعدہ کریں آپ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 20 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں جوان ہیں، 20 سال سے کم عمر والے یہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں حضرت حسن و حسین کی عزت کے قانون کے لیے آپ کو سینٹ کے باہر بلایا گیا تو آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، تشریف رکھے۔ اور یہ 20 سال سے 50 سال کے درمیان کی عمر جوانی کی سمجھی جاتی ہے، کھڑے ہو کر بتاؤ فاروق اعظم کی عزت کے لیے آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ناموس صحابہ کے لیے پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے؟ اور انشاءاللہ گستاخ کے خلاف قانون بنوا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔